افغانی ایک طرف اگر اسلامی معاشروں کی وحدت کی دعوت دیتا تھا تو دوسری طرف اس نے فرانسیسی استعمار پر کسی قسم کی نکتہ چینی نہ کی۔ اس نے مستقبل الاسلام کے نام سے ایک کتاب کی تالیف کی جس میں لوگوں کو علی الاعلان عثمانیوں سے سلطنت چھین لینے اور عربوں کی تقلید کی ترغیب دی۔ سلطان عبدالحمید نے اپنی یادداشتوں میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ افغانی ہٹلر باز تھا۔ سید محمد جمال الدین افغانی، والد کا نام سید صفدرخان تھا، مشرقی افغانستان کے کنڑ صوبے کے اسد آباد میں پیدا ہوئے۔ سید جمال الدین نے کچھ عرصہ امیر دوست محمد خان اور ان کے جانشینوں کی خدمت کی۔ افغانستان کے حکمرانوں کی خدمت کے دوران انہوں نے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی بھی زیارت کی۔ 1969 عیسوی میں انہوں نے یہ ملازمت ترک کر دی، افغانستان کو حیربات کہا اور ہندوستان چلے آئے۔ 1882 عیسوی میں برطانیہ نے مصر پر قبضہ کر لیا۔ جمال الدین نے چونکہ مصر کی قوم پرستانہ تحریک کی حمایت کی تھی اور اسی بنا پر ہندوستان میں برطانوی حکومت نے انہیں ایک لحاظ سے نظر بند کر رکھا تھا۔ 1882 عیسوی میں مصر پر قبضے کے بعد انہیں بھی آزادی ملی، تب وہ لندن چلے گئے۔ وہاں سے کچھ عرصے کے بعد پیرس چلے گئے جہاں انہوں نے 3 سال قیام کیا۔ وہ 1891 عیسوی میں لندن پہنچے اور اسی سال قسطنطنیہ واپس آ گئے۔ سلطان عبدالحمید نے جمال الدین کا شاہانہ استقبال کیا۔ سلطان عبدالحمید کے پیش نظر بات یہ تھی کہ اسلامی معاشروں کے درمیان مرکزیت پیدا ہو، یہ وحدت بیک وقت فکری اور عملی ہوگی، جس کی وجہ سے سلطنت کو پھر سے رعب و جلال اور قوت حاصل ہو جائے گی۔ لیکن افغانی نے یہ اسکیم پیش کی کہ صرف اہل سنت کا اتحاد کافی نہیں، بلکہ اہل سنت اور اہل تشیع کا باہمی اتحاد بھی ضروری ہے۔ اسلامی اتحاد کے قیام کی راہ میں سلطان عبدالحمید نے جمال الدین افغانی کی تجاویزات کو بڑی اہمیت دی۔ ہاں، سلطان اور افغانی کی سوچ میں اختلاف تھا، جن کی وجوہات یہ ہے۔ افغانی مسلمانوں کی وحدت کے مسئلے پر یقین رکھتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ سلطان عبدالحمید کے خلاف اٹھنے والی تحریکوں کی بھی تائید کرتا تھا، جس میں بہت سے ترک قومیت کے حامل افراد اور عثمانی موجود تھے۔ افغانی ایک طرف اگر اسلامی معاشروں کی وحدت کی دعوت دیتا تھا اور کہتا تھا کہ مسلمانوں کو ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ایک ہو کر یورپ کے ان ملکوں کا مقابلہ کرنا چاہیے جو دولت عثمانیہ کو تقسیم کرنے کے لیے کوشاں ہے، تو دوسری طرف اس نے فرانسیسی استعمار پر کسی قسم کی نکتہ چینی نہ کی اور اس کے خلاف اپنے منہ پر ایک لفظ بھی نہ لایا۔ حالانکہ سلطان عبدالحمید شمالی افریقہ میں فرانسیسیوں کے خلاف برسر پیکار تھا اور اس سے ضرورت تھی کہ اس کی اخلاقی مدد کی جائے۔ جمال الدین افغانی نے انگریزی استعماریت پر سخت نکتہ چینی کی، جبکہ سلطان عبدالحمید نے ذکر کیا کہ عثمانی خبر رساں ایجنسی نے اس منصوبے کو حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے جس سے انگریزی وزارت خارجہ نے تیار کیا ہے، اور جمال الدین افغانی اس اسکیم کو تیار کرنے میں بلند نامی انگریز کے شریک کار ہے۔ اس منصوبے کا مقصد سلطان عبدالحمید کو حکومت سے برطرف کرنا اور عثمانیوں کو بالعموم سیاست کے میدان سے الگ کرنا تھا۔ بلند نامی یہ انگریزی وزارت خارجہ میں کام کرتا تھا۔ اس نے مستقبل الاسلام کے نام سے ایک کتاب کی تالیف کی جس میں لوگوں کو علی الاعلان عثمانیوں سے سلطنت چھین لینے اور عربوں کی تقلید کی ترغیب دی۔ مصر میں ملی تحریک کے قائد مصطفی کامل پاشا نے اپنی مشہور کتاب المسألۃ الشرقیہ میں بلند نامی انگریز کی تردید کی اور کہا، دوسری باتوں کے علاوہ مستقبل الاسلام نامی کتاب کے مؤلف محترم کا خیال ہے کہ اسلام کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ اپنی مملکت انگریزوں کے حوالے کر دے، بلکہ خلیفہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ انگریز بن جائے۔ باوجود اس کے کہ روسی اپنی مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے، دولت عثمانیہ کے خلاف روس نے کئی جنگیں کی تھی اور بہت سارے عثمانی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن سید جمال الدین افغانی کا موقف روس کی توسیع پسندی کے بارے بڑا عجیب تھا اور یہ موقف اسلامی اتحاد کے مقاصد سے متصادم تھا۔ افغانی ہندوستان میں روس کے فعال کردار اور اہم مقاصد کی حمایت کرتا تھا اور اس سے ترغیب دیتا تھا کہ وہ ہندوستان پر قبضہ کر لے۔ افغانی کو ہندوستان پر روس کے قابض ہو جانے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ وہ روس کو نصیحت کرتا تھا کہ اس کے لیے وہ محفوظ ترین راستوں پر چلے، اور وہ محفوظ راستہ اور آسان طریقہ یہ ہے کہ روس فارسیوں سے مدد حاصل کرے اور افغانیوں کو کام میں لائے تاکہ ہندوستان کے علاقے اس کے ہاتھ پر فتح ہو جائے۔ اس سلسلے میں اس سے صرف اتنا کرنا پڑے گا کہ ان دونوں علاقوں کے رہنے والوں کو مال غنیمت میں حصہ دینا ہوگا۔
سلطان عبدالحمید تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لینے کی طرف راغب تھا، کیونکہ وہ اپنے وزیروں، فوجی افسروں اور صدر اعظم کی کرسی پر برجمان لوگوں کے ہاتھوں بہت دکھ اٹھا چکا تھا۔ یہ لوگ جو مغربی افکار و نظریات سے متاثر تھے، ملک میں یورپی جمہوریت قائم کرنا چاہتے تھے جو ایک منتخب اسمبلی رکھتی ہو، جس میں دولت عثمانیہ میں رہنے والی تمام قوموں کے منتخب نمائندے موجود ہوں۔ یہ لوگ سلطان عبدالحمید کی مخالفت میں یہ دلیل پیش کرتے تھے کہ مسلمان نمائندگان کی تعداد پارلیمنٹ کے جملہ ارکان کا نصف ہے، جبکہ جمال الدین افغانی جمہوریت کی طرف مائل تھے اور ایک خاص شخص کے ہاتھ میں تمام اختیارات کے ارتکاز کے حق میں نہیں تھے۔ سلطان عبدالحمید نے اپنی یادداشتوں میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ افغانی ہٹلر باز تھا اور اس کا انگریز انٹیلیجنس کے ساتھ تعلق تھا۔ میرے ہاتھ میں ایک پروگرام لگا ہے جس سے انگریزی وزارت خارجہ میں موجود ایک ہٹلر باز نے تیار کیا ہے، جس کا نام جمال الدین افغانی ہے، اور اس کا شریک کار ایک انگریز ہے جس کا نام بلند ہے۔ اس اسکیم میں ان دونوں نے ترکوں کو خلافت کے خاتمے کی تجویز پیش کی اور انگریز کو اس بات کی ترغیب دی ہے کہ وہ امیر مکہ شریف حسین کی خلافت کا اعلان کر دیں۔ سلطان عبدالحمید کہتے ہیں کہ میں جمال الدین افغانی کو قریب سے جانتا ہوں، وہ مصر میں تھا، نہایت ہی خطرناک انسان تھا۔ سلطان کہتے ہیں کہ ایک بار اس نے مجھے یہ تجویز دی کہ میں مہدی موعود ہونے کا اعلان کر دوں تاکہ وسطی ایشیا کے تمام مسلمان میرے ساتھ اٹھ کھڑے ہو۔ میں نے فوراً اس کی تجویز کو رد کر دیا اور اس نے بلند کے ساتھ اتحاد قائم کر لیا۔ سلطان کہتے ہیں کہ میں نے اس سے ابو الہدا سیادی حلبی کی وساطت سے، جس سے تمام عرب علاقوں میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، استنبول بلایا۔ منیف پاشا جو قدیم افغان کا حامی ہے اور معروف شاعر اور ادیب عبدالحق حامد وغیرہ نے اس بارے سال سیکھی۔ جمال الدین استنبول آیا اور اس کے بعد میں نے اس سے یہاں سے باہر جانے کی اجازت نہ دی۔ رہی یہ بات کہ جمال الدین افغانی کی رائے سلطان عبدالحمید کے بارے کیا تھی، تو وہ کہتے ہیں سلطان عبدالحمید کی شخصیت کا اگر اس کی ہم عصر 4 نابغہ روزگار شخصیتوں کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو بھی سلطان کا پلڑا بھاری رہے گا۔ سلطان فہم و فراست، معاملہ فہمی، سیاسی سوجھ بوجھ اور اپنے ہم جلیسوں کو قائل کرنے میں بہت آگے ہے۔ بلا شبہ جب وہ مغربی ملکوں کی طرف سے پیش آمدہ مشکلات کے بارے بات کرتے ہیں تو ان کی گفتگو سننے والے تمام لوگ ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے، اور وہ تمام لوگ جو ان کی مجلس سے اٹھ کر باہر آتے ہیں ان کی شخصیت اور سیرت و کردار سے متاثر ہو چکے ہوتے ہیں، ہوا وہ بادشاہ ہو، امیر ہو، وزیر ہو یا سفیر۔